اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں باطل مال کا کھانا، ناجائز ذرائع سے کمائے گئے مال کا کھانا، رزق حرام یعنی ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس مال کو حکام کی طرف نہ لے جاؤ، حکام کے سامنے پیش نہ کرو، اس نیت سے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم کھا لو، بالاسم، بطور رشوت، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس چیز کا علم ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ رزق حرام ہے۔ تو اب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں واضح طور پر حکم فرمایا ہے کہ باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور نہ ہی اس کو حکام کے سامنے لے جاؤ، حکام کی طرف، افسران کی طرف لے جاؤ، پیش کرو، تاکہ اس سے کچھ حصہ بطور رشوت کھا لو، جان بوجھ کر، دانستہ طور پر۔ یہ رزق حرام کی صریحاً نفی ہے۔ لیکن آج کے ماحول میں، آج کے زمانے میں، ہم رزق حرام جب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے حاصل کرنے کی تعویلات، وجوہات اور جواز پیش کرتے رہتے ہیں کہ اگر میں ناجائز طریقے سے مال، پیسہ، رقم، رزق حاصل نہیں کرتا تو میرا فلاں کام نہیں ہوتا، میں فلاں کام نہیں کر سکتا، مجبوریاں پیش کی جاتی ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری ذات نے تو باطل رزق، باطل طریقے سے حاصل کیے گئے رزق ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، ہمیں مجبوری ہے، ہم تنگ دست ہیں، ہم غربت کی لپیٹ میں ہیں، اس لیے ہم یہ غلط کام کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو رزق میں اضافہ کر کے بھی آزماتی ہے، رزق میں کمی کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو آزماتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ٹیسٹ کرتی ہے کہ میں اپنے بندے کو اگر رزق میں اضافہ کرتا ہوں تو مجھے کتنا یاد رکھتا ہے، یا اس رزق کے یا اس دولت کے گھمنڈ میں آ کر مجھے بھول جاتا ہے، کیا اس مال کو میری راہ میں خرچ کرتا ہے یا اس سے عیش و عشرت کرتا ہے، یا اس مال کو حرام کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کا رزق کم کر کے انسان کی آزمائش کرتی ہے کہ جب میں اپنے انسان کو، اپنے بندے کا رزق کم کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ٹیسٹ کرتی ہے، ہمارا ٹرائل کرتی ہے کہ میرا بندہ مجھے اس مشکل کی گھڑی میں، اس تنگ دستی کے عالم میں کتنا یاد رکھتا ہے۔
ہم اللہ کی بارگاہ میں مختلف ہیلے بہانے، تاویلات، مجبوریاں اور جواز پیش کر کے رزق کے حرام کو اپنے لیے حلال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتی ہے جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتی، انسان کو اتنا تکلیف نہیں دیتی جتنا انسان برداشت نہیں کر سکتا، جتنا اس کی وسعت نہیں ہے۔ ہم قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ باری تعالیٰ کہ ہماری برداشت سے باہر ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ بھی فیصلہ سنا دیا کہ میں اپنے بندے کو اس کی وسعت، اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کے اوپر ناجائز بوجھ ڈال کر ظلم کرتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں فیصلہ کر دیا سورہ آل عمران میں، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتی۔ تو ہم قطعاً رزق حرام، ناجائز طریقے سے رزق حاصل کرنے کے لیے یہ جواز، یہ ہیلے، یہ بہانے، تنگ دستی، مجبوریاں، تاویلات پیش کر کے اس کو اپنے لیے حلال نہیں کر سکتے۔ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ ڈالتی ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے پر ظلم کرتی ہے، بلکہ رزق میں اضافہ آزمائش، رزق میں کمی بھی آزمائش، رزق میں کم ہو جانا، رزق کا کم ہو جانا یا تنگ دستی کے عالم میں آ جانا کا اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ تم اپنا رزق بڑھانے کے لیے حرام ذرائع، ناجائز ذرائع کا استعمال کرو۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے جس آزمائش میں آپ کو ڈالا، آپ فیل ہو گئے، آپ ناکام ہو گئے۔ آپ کو اللہ نے جتنا رزق دیا ہے اس پر قائم رہو، اس پر قناعت کرو، اس پر صبر کرو، اور دوسروں کے رزق، دوسروں کے بچوں کے روزی چھیننے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کے خلاف بغاوت کرو گے تو تم اپنی زندگی کے مقصد میں اور جس آزمائش میں اللہ نے آپ کو ڈالا ہے تو آپ ناکام ہو گئے ہو۔ لہٰذا یہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر بھی گزری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کو، جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، مشکلات، تکلیفوں سے گزار کر آزمائش کرتی ہے کہ میرا بندہ مجھے تنگ دستی کے عالم میں کتنا یاد کرتا ہے، آیا میرا بندہ جو میں نے اسے رزق عطا کیا ہے اس پر قناعت کرتا ہے، یا میری تقسیم سے بغاوت کر کے میری دوسری مخلوق کی، انسانوں کی، دوسروں کے بچوں کی روزی کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے ناجائز ذرائع سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے صریحاً رزق حرام کی نفی کی ہے، اور رزق حرام کمانے سے ہمارا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی مسلسل تواتر سے روایات ملتی ہیں کہ رزق حرام انسان کے اعمال میں ناکامی، نامرادی کا سبب بنتا ہے، رزق حرام نحوست کا سبب بنتا ہے، رزق حرام سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، رزق حرام سے بڑھا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رزق کمانے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔